جی دوستو، ویلکم بیک۔ روانڈا افریقہ کا ایک ملک جہاں 1994 میں ایک سول وار ہوئی اور ہوتوز اور توتسیز کے درمیان، اور ہوتوز نے بڑا زبردست وہاں پہ نسل کشی کی جی، توتسیز کی، مجھے سوری پروناؤنس ذرا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ملین توتسیز کو مارا گیا اس جنگ میں۔ اور پھر فائنلی کیا نام ہے صدر کا، پال کگامے، وہ آ گئے جی، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ صدر ہیں روانڈا کے، اور روانڈا اس سول وار سے نکل کر اب جہاں پہنچا ہے ایک ریکنسلیشن ہے، اور اب ہوتوز اور توتسیز ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بلکہ میں کسی ایک انٹرنیشنل چینل پہ رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا روانڈا کے بارے میں، اور اکنامکلی بھی بڑا زبردست نکل آیا ہے اس کرائسس سچویشن سے۔ ہاں دیکھیں، یہ بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی صحیح لیڈرشپ آپ کو مل جائے تو بڑا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا نائلہ کہ ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس قسم کے حالات نہیں ہیں جو روانڈا میں 1994 میں ہوئی، جو سول وار وہاں تھی، اور جس طرح ہوتوز نے توتسی کا قتل کیا، نسل کشی کی ان کی، ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیوں ریکنسلیشن نہیں ہو پاتی؟ ہم دوسرے ممالک سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل بھی ہے، نیلسن منڈیلا جب رہا ہو کے باہر نکلے تو انہوں نے بھی ٹروتھ اور ریکنسلیشن کمیشن بنایا۔ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے؟ ہمارے ہاں کیوں ابھی تک وہی ایک قومی ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ کوئی خیر کی بات ہوتی نہیں ہے، رسا کشی جاری ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے دوسری قوموں سے؟ ہم دوسروں سے کیا سیکھیں؟ ہم اپنی تاریخ سے سیکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ ہماری تاریخ کہتے ہیں بڑی مختصر سی تاریخ ہے، قوموں کی تاریخ میں 70-80 سال کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی تاریخ تو 5000 پرانی ہے۔ وہ تو ہماری سویلائزیشن تاریخ ہے نا، بیسط قوم جو پاکستانی کی بات کر رہا ہوں نا میں۔ تو آپ پاکستانی تو ہیں، اور آپ کی جو رگوں میں تو 5000 سال پرانی روایات، اس میں ہی بڑی بحث ہے نا کہ ثقافت جو ہے وہ ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے، ہم جو ہڑپا ٹیکسلا وغیرہ کو تو ہم اون ہی نہیں کرتے۔ آپ اون کریں یا نہ کریں، بٹ اٹس دیئر اینڈ اٹس پارٹ آف یور ایتھوس، اٹس پارٹ آف یور سوشل سائیکی۔ ہم انہی سے سیکھ لیں کہ موئنجو داڑو میں کیوں کوئی آرمز نہیں تھے، کیوں وہاں پہ صرف ٹوائز تھے بچوں کے، چائلڈ کیئر واز دیئر پرائیورٹی، sanitation was their priority, education was their priority، اور باامن لوگ تھے۔ تو کہاں گیا سب؟ اب ہمارے میں وہ ایتھوس کیوں نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی سیکھ لیں تو بڑی بات ہے، دوسروں سے کیا سیکھنا۔ یہ تاریخ بہت پرانی ہے، روانڈا کی تاریخ حال کی تاریخ ہے، بہت پرانی نہیں ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف۔ اچھا، ہمیں اپنی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے، اور اس تاریخ سے سیکھ کے آگے جانا چاہیے، وچ شوز کہ آپ کے اندر وہ مٹی زرخیز ہے، ساقی والی بات ہے، نم ہو تو بڑی زرخیز، تھوڑا سا نم چاہیے بس۔ اچھا، تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ جذباتی آپ نے جملے بول کے نا مجھے الجھا دیا ہے۔ میں تو جو زمینی حقائق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، ہم کیوں جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت، ایک دوسرے کے دست و گریبان کیوں رہتے ہیں؟ ہم کیوں؟ بس وہ نمی کی کمی ہے۔ نہیں، نمی کی کمی افسوس کی بات ہے، ایسی اتنی بھی کمی تو نہیں ہے، کچھ تھوڑا ایسا کیوں ہے؟ میں مطلب ہر کوئی غصے میں رہتا ہے اس ملک میں، سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ لیڈرشپ لیول پہ بھی خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو کوئی ریکنسلیشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جی ریکنسائل کرنا چاہیے، لیکن پھر دوسری ہی سانس میں گالم گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی جو آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اٹس گڈ کہ لارج نمبر آف پاکستانیز پارٹیسپیٹڈ ان۔ کیا لارج نمبر؟ 48۔ دیٹس بیٹر دین اٹ واز ایور بیفور۔ پہلی بات، آپ کا نیا 52% did not cast their vote۔ پہلے تو 70% نہیں کرتے تھے، اب 52 نے نہیں کیا۔ وہ تو آپ ینگ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیجیے۔ بالکل، سو دا چینج از کمنگ۔ اور آپ دیکھیے کہ مجھے جو کنسرن لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ ریجنل پارٹیز ہو گئی ہیں بجائے نیشنل پارٹیز کے، اور آپ کا جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد
جو فیڈریشن اور پروونسز کا ریلیشن شپ وچ واز ناٹ پراپرلی ڈیفائنڈ. اب اگر آپ کے فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, پروونسز ہیو ٹو پول ان فار دا فیڈریشن, بیکاز آپ نے جو نیا سسٹم ایوالو کیا ہے اس میں آپ نے پروونسز کو امپاور کر دیا. آپ تو آئی ایم ایف کی باتیں کر رہی ہیں کہ این ایف سی کے ایوارڈ چینج کریں. نہیں, میں آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہی, میں تو سمپل ایز اے لے مین کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنی فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت چلا سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مزید اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کر زیادہ بہتر کر دیا جائے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو ایلیمنٹ لایا جائے کہ جو جو ریونیوز جا رہے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ڈیولپمنٹ میں کیا مینیفیسٹ ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کی پارٹیز کوئی کے پی کے میں ہے, کوئی پنجاب میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی بلوچستان میں, سب ایک پاکستان ہے. اور جب ہم ایک پاکستانی ہو کے سوچیں گے تو پھر یہ سارے جو ہیں وہ جو آپ کو فرکشن نظر آ رہی ہے نا وہ ایز آؤٹ ہو جائے گی. سو لیٹس ہوپ دیٹ the new government can address these issues. چلیے آن لائٹر نوٹ, کیونکہ عید از فاسٹ اپروچنگ, رمضان آپ کا کیسے گزرا یا گزر رہا ہے؟ اچھا, بہت اچھا. اور عید کیسے منانے کا پروگرام ہے آپ کا؟ ہمیں کوئی عید پہ کوئی افطاری, سوری عید میں پارٹی تو کر رہی ہے, افطاری سنڈروم سے نکلے اور آپ ذہن میں افطاری رہتا ہے نا, آج رمضان ہے. آپ کو ہم سویاں کھلائیں گے. تو عید یہیں پہ اسلام آباد میں ہی کریں گی یا کہیں اور؟ میں تو آپ کو پتہ یہیں سے ہوں, یہیں سے آپ ہیں. میں تو 6 جنریشن سے یہی. تو عید پہ کیا پروگرام ہے, کچھ ہے؟ عید پہ تو سب سے پہلا ہوتا ہے آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا اینول مطلب عید پہ, ہر عید پہ جاتی ہیں آپ؟ ہاں, ادر دین ادر روٹین ٹائمز دیٹ یو گو ٹو. پھر والدہ کے پاس جا کے ٹائم گزارنا, پہلا عید کا دن تو. What about your siblings? They are in Pakistan or? Some are here, some are not. لیکن یہ ہے کہ جو یہاں ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, والدہ صاحبہ کے پاس جاتے ہیں. والدہ کے پاس. سو وہ ایک اچھا گروپ, مطلب ریجوینیٹ ہو جاتی ہیں پرانی باتیں, جیسے آپ اور میں بیٹھ کے پرانی باتیں دیکھ ہنستے ہیں, اس وقت ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور عید جو ہے بیسکلی خوشی کا تو ہے, بٹ بازت آئی تھنک اٹس اے سوبر مومنٹ آلسو. In what respect? In the sense کہ آپ جو آپ کے ملک میں ڈپریویشن بڑھتی جا رہی ہے, پاورٹی بڑھتی جا رہی, ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ جوبلنٹ کس طرح سے ہوں گے. آئی تھنک اٹ از اے سوبر مومنٹ آلسو کہ ٹھیک ہے, اللہ نے اگر آپ کو کچھ حیثیت دی ہے to help those who are in a difficult situation. And I'm not talking about begging or charity. I'm talking about empowering them. لیکن جو حکومت یہ سارا بی آئی ایس پی ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, یہ تو ہمیں اسی طرف لے کر جاتے ہیں کہ بس جو لوگ ہیں غریب ہیں وہ بس مانگتے ہی رہیں, ان کو اس طرح ہی خوش رکھتے رہیں. That's not fair. We need to empower them. جس طرح بنگلہ دیش نے کیا, کوئی اس قسم کا مائکرو فائنینسنگ وغیرہ چیزیں شروع ہونی چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو ایک مچھلی کھانے کو دے دیں تو وہ وہی کھائے گا اور ادھر ختم ہو جائے گی بات. اگر آپ اس کو فشنگ راڈ دے دیں گے تو وہ سسٹینیبل اس کی ایک اچھی بات کی آپ نے. تو ہمیں اس قسم کی سیریس موضوعات پہ بھی, اور آپ دیکھیے اب جیسے آپ نے بات کی کہ جو الیکشنز ہوئے اس میں جوانوں کی کتنی پارٹیسپیشن تھی, ان جوانوں کے مستقبل کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو امپاور دیم؟ دے ہیو نو اپرچونیٹیز. میں جو بھی بچہ دیکھتی ہوں ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے, بیکاز دس از دا اونلی تھنگ دے تھنک از اویلیبل جہاں پہ وہ اپنے زور بازو سے آ سکتے. اور حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی اپرچونیٹیز اب ہونی چاہیے پر ہے نہیں, کیونکہ ہر جگہ آپ سفارش لا رہے ہیں. گروتھ نہیں ہو رہی نا ملک میں. گروتھ اللہ کرے ہو, اللہ کرے کہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں, بٹ آئی تھنک آل آف اس ہیو دیٹ رسپانسبلٹی ایٹ آور اون لیول. جہاں جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں امپاورمنٹ پہ جائیں بجائے خیراتوں پہ جانے کے. بالکل ٹھیک. ہم سب سے بڑے خیراتی ملک ہیں, وی آر موسٹ چیریٹیبل, لیکن آپ کی پاورٹی نہیں جاتی کیونکہ آپ کی چیریٹی جو ہے
وہ ان کو محتاجی کی طرف لے جاتی ہے بجائے امپاورمنٹ کی طرف. بڑی اچھی بات آپ نے کہ تھینک یو ویری مچ. بڑے زبردست آپ نے جو آپ کا میرے خیال میں اینڈ نوٹ پہ جو ہم ختم کر رہے ہیں وہ وہی ہے, وہی کہانی ہے ساری. تو بہت شکریہ آپ کا, اور پیش کی عید مبارک آپ کو. پٹی سے بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج کا ڈی سائفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.